عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مصطفیٰ، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھی و قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ مالک العالم کا بے حد احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، ہمیں توحید، قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمارے اندر جو رہتی سہتی کمیاں ہیں، اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنی ان کمیوں کو دور کر کے صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کا سچا مطیع اور سچا فرما بردار بن کے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ کچھ ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں ذرا آگے آ جائیں، معذرت کے ساتھ مائنڈ نہ کیجیے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خطیب کے قریب ہو کے بیٹھا کریں، مقرر کے قریب ہو کے بیٹھا کریں، کیونکہ بات اللہ اس کے رسول کی جا رہی ہے. تو جتنا دلچسپی کے ساتھ، جتنی توجہ سے، محبت سے ہم ان پر غور و فکر کریں گے، اس سے کہیں زیادہ اللہ ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان والے رب نے جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید اتاری، اس قرآن کے اندر رب نے یہ اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. پچھلے جمعے ہم نے کچھ واقعات، کچھ باتیں سنی کہ آسمان والے رب نے مومنین پر احسان کیا، مومنین پر انعام کیا، مومنین کو اعزازی چیزیں عطا کی. اس بعث فیہم رسولا، لوگ جہالت میں تھے، لوگ غفلت میں تھے، لوگ گناہوں کی دلدل میں تھے، لوگ اندھیروں میں بھٹکے ہوئے تھے. تو رب نے مومنین پر احسان یہ کیا، اس بعث فیہم رسولا، رب نے ان کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. اور اس آیت کے آخر میں رب یہ اعلان کرتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. حضرات و سامعین، یہ وہ دور تھا، یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر 360 بتوں کی پوجا کرنے والے، ظلم کے اندھیروں میں اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کرنے والے، جہالت کے اندھیروں میں اپنی زندگیوں کا ستیہ ناش کرنے والے، اپنی دنیا اور آخرت کو فنا اور تباہ کرنے والے حضرات، اس پرفتن وقت کے اندر آسمان والے رب نے میرے اور آپ کے اوپر، اس پوری امت کے اوپر، عالم اسلام کے اوپر، اس پوری کائنات کے اوپر رب نے یہ احسان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آسمان والے رب نے ہمارے اوپر ایک احسان یہ کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، رسول اور پیغمبر بنا کے اس کائنات کے اندر مبعوث کر دیا. جس طرح پہلے نبی آتے رہے حضرات، پہلے نبیوں کی دعوت، آقا علیہ السلام کی دعوت، فرق کیا ہے؟ پہلا نبی آیا، ایک وقت تک اس نے اپنا ٹائم گزارا، دعوت کا کام کیا. جب اس کائنات سے جانے کا وقت آیا، نبی کے ساتھ ساتھ ہی اس کی دعوت بھی ختم کر دی جاتی، اگلا نبی آ جاتا، اور اس نبی کے آ جانے کے بعد پہلے نبی کی دعوت کا سکہ بند ہو جاتا. اب جو نبی آیا ہے اس کی دعوت کا سکہ چلنا شروع ہو جاتا، اب اس کا دور شروع ہو جاتا. جب تک دوسرا نبی رہتا اس کا دور چلتا رہتا، اس کی دعوت اور تبلیغ اور مشن چلتا رہتا، تب تک وہ تعلیم
تعلیم بھی چلتی رہتی. جب تیسرا نبی آتا دوسرے نبی کی تعلیمات فوت ہو جاتی, تیسرے نبی کا سلسلہ شروع ہو جاتا. حضرات و سامعین, رب نے احسان ایک میرے اور آپ کے اوپر یہ کیا کہ جس نبی کا مجھے اور آپ کو امتی بنایا, اس نبی کی جو تعلیمات ہیں, اس نبی کو رب نے جو سکھایا ہے, اس نبی کو رب نے جو پڑھایا ہے, اس نبی نے جو صحابہ کرام کو سکھلایا ہے, حضرات و سامعین, وہ تعلیمات ایسی ہیں. آسمان والے رب نے قرآن کے اندر یہ اعلان فرمایا, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. اے لوگوں, اے دنیا جہاں میں زندگی بسر کرنے والوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک نبی, رسول اور پیغمبر ہیں. وہ بھی فوت ہوں گے جس طرح کہ میرے پہلے نبی آئے. قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ, ان سے پہلے جتنے نبی آئے سارے کے سارے چلے گئے, لیکن ان کی تعلیمات بھی ان کے ساتھ جاتی رہیں. حضرات, احسان رب نے یہ کیا, نبی علیہ السلام اس دنیا میں رہیں, نبی علیہ السلام اس دنیا کو الوداع کہہ کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں. نبی علیہ السلام کی موجودگی غیر موجودگی میں بلکہ قیامت کی دیواروں تک نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا سلسلہ جاری اور ساری رہے. احسان ہے کہ نہیں, انعام ہے کہ نہیں. پہلے نبی آتے تھے, وقت کے ساتھ ان کی تعلیمات بھی ختم. نبی علیہ السلام اس کائنات میں آئے, 40 سال آپ نے گزارے, اس کے بعد آپ کو نبوت ملی. 40ویں سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے لوگوں کے اندر اعلانات کرنا شروع کر دیے, میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں. 360 بتوں کو چھوڑ دو, ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آ جاؤ, جو اکیلا ہے, جس نے آپ کو پیدا کیا, مجھے پیدا کیا, آپ کے عزیز و اکرام, حکومے, قبیلے, خاندان, ہر چیز کو پیدا کیا, جو زمین و آسمان کا مالک ہے, جو خوشی اور غمی کا مالک ہے, جو دینے اور لینے کا مالک ہے, جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے. حضرات, جہالت کے اندھیروں سے نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ کا مشن شروع کر دیا. حضرات, یہ وہ وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تعلیمات دینی شروع کی, اسلام کی دعوت کو عام کرنا شروع کیا, ایک بندہ ساتھ تھا جس کا نامی کیا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب خطبہ حجت الوداع کا موقع آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے سامنے جمع غفیر ہے کن لوگوں کا, جو میرے نبی کے ایک اشارے پر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرات, وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین, نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم, نبی علیہ السلام کا سکھلایا ہوا وہ اسلام کا طرز عمل. حضرات, آج 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام خطبہ حجت الوداع, اور ایک روایت کے مطابق 1.5 لاکھ صحابہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں. جب سٹارٹنگ کی ہے, ایک بندہ ہے, اب انتہا کو کام پہنچنے والا ہے. یہ بات اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نبی علیہ السلام بھی اپنے خالق حقیقی سے ملنے والے ہیں. حضرات, ٹاپک یہ نہیں ہے, لیکن اشارہ بات اس لیے کی تاکہ سمجھ میں آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی. حضرات, میں اور آپ رکے تھوڑی دیر کے لیے ذرا یہ سوچیں کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو جو تعلیم دی ہے, نبی علیہ السلام نے لوگوں کو جو علم سکھایا ہے, نبی علیہ السلام نے لوگوں کو جو پڑھایا اور سکھلایا ہے, کیا نبی علیہ السلام نے اپنی مرضی سے لوگوں کو تعلیم دی ہے؟ صحیح البخاری کی روایت ہے, میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, پہلی مرتبہ جب نبی علیہ السلام پر وحی کی گئی, جو سب سے پہلی وحی نبی علیہ السلام پر آئی, نبی علیہ السلام غار حرا میں, جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے. جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نبی علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ اقرا, اے نبی پڑھیے, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے. حضرات, بات اس لیے کر رہا ہوں, سمجھیے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو یا جن لوگوں کو بھی تعلیمات دی ہیں, دین سکھایا ہے, اسلام پڑھایا ہے, اسلام سکھایا ہے, اس میں نبی علیہ السلام کی مرضی نہیں ہے, بلکہ مرضی کس کی ہے؟ آسمان والے رب کی ہے. نبی علیہ السلام کو آسمان والا رب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو سکھلا رہے ہیں, جو پڑھا رہے ہیں, جو بتلا رہے ہیں, آقا علیہ السلام من و عن اسی طرح اس کا حق ادا کرتے ہوئے
طرح اس کو لوگوں کے اندر عام کر رہے ہیں، اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پہلے تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اوپر سے جب اس طرح کے الفاظ سنے فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام پھر کہتے ہیں اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ 3 مرتبہ یہی الفاظ دہرائے گئے، نبی علیہ السلام 3 مرتبہ یہی کہتے ہیں ما انا بقارئین، ما انا بقارئین، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا، سینے سے لگایا، زور کی جھپٹی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے اس رب کے بابرکت نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ بابرکت نام ہے، مطلب دعوت کس کی ہے؟ پیغام کس کا ہے؟ اب اس پیغام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے، اس پیغام پر عمل کرنے کے لیے، اس پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے اپنے وجود کو تیار کر لیجئے۔ جس رب نے آپ کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، ایک نطفے سے، ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، آپ کا رب بڑا عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو سکھایا قلم کو کیسے چلانا ہے، یا قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا۔ حضرات پہلی وحی، پہلا پیغام، پہلا رب کا انعام کہ رب نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے یہ انعام دیا، یہ بشارت دی، یہ پیغام دیا، یہ حکم دیا کہ آج آپ اپنے اس رب کے نام سے تلاوت کیجئے، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ مطلب نبی علیہ السلام پر جو دین آیا ہے، نبی علیہ السلام نے جو دین پھیلایا ہے، جو لوگوں کو پڑھایا اور سکھلایا ہے، نبی علیہ السلام کی اپنی ذات کی طرف سے ایک چیز بھی نہیں ہے، بلکہ وہ سب کا سب اللہ کا سکھلایا ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے آتے جاتے رہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا، اس حدیث کو سن کے اندازہ کیجئے کہ اگر رب نے قرآن کے اندر یہ اعلان کیا نا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی عبادات کے معاملے میں کبھی اپنی زبان اپنی مرضی سے حرکت میں نہیں لاتے۔ جب دین اور اسلام کی باری آ جائے، شریعت اسلام کی باری آ جائے، میرا نبی اپنی مرضی سے اپنی زبان کو حرکت میں نہیں لاتا، بلکہ اس میں مرضی کس کی ہوتی ہے؟ آسمان والے رب کی مرضی ہوتی ہے۔ آسمان والے رب یہ اعلان کروانا ہوتا ہے۔ یہودی آیا کہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ یہ اتنی بڑی زمین ہے، اس پوری زمین کے خطے میں کون سی ایسی جگہ ہے کہ جس کو پاک کہا گیا ہے، جو اچھی ہے، جو پاک ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا، ابھی میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں وحی آئے گی، جبریل آئیں گے، میں پوچھوں گا، جبریل نے اگر بتا دیا تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا، ابھی اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے۔ یہودی چلا گیا، کچھ دن گزرے، جبرائیل علیہ السلام آئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل اس خطہ ارض پر کون سی جگہ ایسی ہے جو پاک ہے، جو سب سے اچھی ہے، جو سب سے خوبصورت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں مل مسئول عنہا من السائل، جتنا سوال کرنے والے کو پتا ہے اتنا جواب دینے والے کو پتا ہے، یعنی کہ مجھے بھی نہیں پتا۔ آپ جو سوال مجھ سے کر رہے ہیں اس کا جواب مجھے بھی نہیں آتا۔ ہاں ایک کام کر سکتا ہوں، میں اللہ سے پوچھ کے آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام واپس جاتے ہیں، آسمان والے رب نے بتایا کہ اے جبریل جاؤ جا کے میرے نبی پر یہ وحی کر دو، اس پوری کائنات کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر اگر سب سے پاک کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، وہ اللہ کی مساجد ہیں، وہ مساجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد تو اللہ کے گھر ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں اللہ کے ناموں کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ نبی علیہ السلام نے تعلیم دے دی۔ حضرات یہ وہ جگہ، یہ وہ ارض مقدسہ کہ جس کو نبوت والی زبان نے جبرائیل علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام کے مطابق، اور پیغام بھی کس کا؟ میرے اور آپ کے رب کا، رب
نبوت والی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ اس خطہ ارض پر، اس پوری کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے پاک جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے تو وہ مسجد ہے، پر افسوس ہے آج ہم اس مسجد کے قریب آنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ آج کسی کو کہہ دینا کہ یار مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہے، خطبے ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، نمازوں کے اہتمام ہوتے ہیں، آپ وقت پر تشریف لے کے آیا کریں، خود بھی آئیں، اپنی فیملی کو بھی لے کے آئیں، خواتین کا سیپریٹ سے انتظام ہے۔ اب تو مسجدیں الحمدللہ سے اس مناسبت سے بن چکی ہیں، مرد الگ ہوتے ہیں، خواتین الگ ہوتی ہیں، بے پردگی والا سین ہوتا ہی نہیں۔ تو جب کسی کو کہہ دیا جانا یار آپ کی بیوی ہے، ہماری بہن ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم سیکھو، کہاں سے کہاں تک دسیا جانا کہ پتہ نہ چل جائے، بچپن تو اسی سنتے آ رہے ہیں۔ علم کہاں سے کہاں تک سیکھو؟ ماں کی گود سے گور تک۔ گور کس کو کہتے ہیں؟ قبر کو۔ مجھے لگی ہو پیاس اور میں آپ سے پانی طلب کروں، آپ خالی گلاس مجھے لا کے دے دیں، میں منہ کو لگاؤں، گلاس بھی بندہ ہوں، دے گا کہ پانی دے بھرنا ہے۔ کیوں جی؟ پیاس بجھ جائے گی، گلاس پہلے ہی خالی ہے۔ میری طرف تو ویسی کی ویسی رہی۔ ماں کی ممتا کے اندر اگر تعلیم ہوگی، اگر قرآن ہوگا، اگر احادیث ہوگی، نبی علیہ السلام کا سکھلایا ہوا دین ہوگا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پھر وہ مائیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں، پھر وہ بیٹے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو امام بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات، وہ مائیں تھیں جن کو رب نے اس کام کے لیے چنا تھا۔ آج بھی چن سکتا ہے وہ رب، لیکن اللہ نے ہمارے ذہنوں کو دیکھا ہے، اللہ نے ہماری نیتوں کو دیکھا ہے، اللہ نے ہمارے مقاصد کو دیکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ دعائیں کرتی تھی نا، اللہ بیٹا دے، تیرے راستے میں دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ بیٹا پیدا ہوا تو آنکھوں سے نمی دے۔ ماں تہجد کے وقت اٹھ کے دعائیں کرتی ہے، روتی ہے رب کے سامنے، اے اللہ بے عیب چیز تیرے راستے میں کیسے قربان کر دوں؟ جو چیز میرے دل کو نہیں بھا رہی وہ تیرے راستے میں کیسے قربان کر دوں؟ اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں لٹا دے۔ حضرات، ٹاپک یہ نہیں ہے، بات صرف اس لیے کر رہا تھا کہ آج ہم دین سے وہ دور چلے گئے۔ کسی کو کہتے ہیں کہ یار اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو، اپنے گھر کی عزت کو، جو ہماری بھی عزت ہے، اس کو بھیجیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا یہاں پہ درس دیا جاتا ہے۔ اگلا جواب پتہ کیا تھا؟ نہیں جی، فتنہ کہاں پہ؟ کہاں پہ؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت والی پاک زبان سے پاک ترین جگہ قرار دیا۔ آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا شرم سے ڈوب کے نہیں مر جاتا۔ جس کو نبی علیہ السلام پاک کہہ رہے ہیں، پاک جگہ کہہ رہے ہیں، یہ مسلمان نام نہاد کا یہ کہتے ہیں نہیں فتنہ ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا میرے نبی کی تعلیم یہ ہے؟ کیا میرے نبی نے یہ دین سکھایا ہمیں؟ جس چیز کو، جس جگہ کو میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد، سب پیار سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو انہوں نے پاک قرار دیا ہو، پوری کائنات بھی مل جائے، کیا اس کو گندا کر سکتے ہیں؟ اس کو فتنے کا نام بے شک دیتے رہیں، لیکن کوئی کسی کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا دیا، اس سے سچی اور سچی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، اس کا برعکس دیکھیں ذرا۔ ایک تو ہے کہ جب یہ جواب دیا جاتا کہ یار فتنے کا ڈر ہے۔ حضرات، پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نبی علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے، آقا علیہ السلام کا طریقہ سمجھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کی عزت کا محافظ آسمان والا رب خود بن جاتا ہے۔ آپ کی عزت کی حفاظت کرنے والا وہ رب خود ہے، نگراں وہ خود بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس آپ بازاروں میں چلے جائیں، نبی علیہ السلام کو ایک وحی کے اندر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جہاں پہ آ کے یہ بتایا کہ اس پوری کائنات کے اندر پاک ترین جگہ مسجد ہے، اللہ کے گھر ہیں، اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اس پوری کائنات کے اندر سب سے غلیظ ترین اور سب سے گندی ترین جگہ بازار ہے، جہاں پہ فتنہ ہے، جس کو گندا نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، نبوت والی زبان نے اس کو غلیظ ترین کہا ہے۔
آج اس بازار کے اندر ہماری مائیں بہنیں جسموں کے ساتھ جسم جہاں پہ ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمیں فتنے کا کوئی ڈر نہیں. وہاں پہ ہماری بہن بھی جائے، بیٹی بھی جائے، بہو بھی جائے، ہمارے گھر کی عزت بھی جائے، جو مرضی ہوتا رہے، وہاں پہ فتنہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی گناہ نہیں ہے. جس کو نبی علیہ السلام نے جس کو نبی علیہ السلام نے گندی ترین جگہ قرار دیا، وہاں پہ فتنہ نہیں ہے. لیکن جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات دی جاتی ہیں، وہ فتنے اور فساد کی جگہ ہے. کیا نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں؟ حضرات، ہم دین سے کوسوں دور جا چکے ہیں. ماں کی گود میں آج اگر قرآن ہوتا، ماں کی گود میں اگر آج قرآن کی اور دین کی تعلیم ہوتی، تو آج ہم اپنے گھروں میں قرآن کی رونقوں کو دیکھتے، رب کی رحمتوں اور برکتوں کو دیکھتے. آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ آسمان والے رب نے اعلان کیا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ یہ ذکر سے مراد وہی تعلیم ہے جو اللہ احکم الحاکمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بطور وحی پیش کی، اور جس تعلیم کو، جس ذکر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں تک پہنچایا. حضرات، ایک وقت آیا، دین اسلام کا آغاز ہے، ایک وقت آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنی مسلمان خواتین کو پردے کا حکم دیں. رب کو یہ مشورہ پسند آیا. رب نے نبی علیہ السلام پر وحی کر کے قیامت کی دیواروں تک مسلمان ماں بہنوں کے لیے یہ اعلان کروا دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی، مسلمان خواتین سے کہہ دو، اس میں تمہاری بیٹیاں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، دیگر خواتین ہیں، ان سب سے کہہ دو کہ جب تم اپنے گھروں سے باہر نکلو اپنی جسموں کو ڈھک کر رکھو. یہ کس لیے؟ فلا یؤذین، تاکہ تمہیں تکلیف نہ دی جائے، تاکہ تمہیں اذیت نہ دی جائے. لوگ اپنی نظروں سے پورے جسم کا معائنہ کر لیتے ہیں. تمہاری عزتوں کی بھی حفاظت ہوگی، تمہارے جسموں کی بھی حفاظت ہوگی، تمہارے کردار کی بھی حفاظت ہوگی، تمہارے اخلاق کی بھی حفاظت ہوگی. پر افسوس ہے، افسوس ہے حضرات، ہم دین سے کیوں دور چلے گئے؟ ہم غلط معاشرے کے اندر کیوں قدم رکھ بیٹھے؟ اس میں معاشرے کا کوئی قصور نہیں، قصور میرا اور آپ کا ہی ہے. جب انسان کو نظر آ رہا ہو کہ سامنے آگ جل رہی ہے اور میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گا تو میں جلس جاؤں گا، مر جاؤں گا، گل سڑ جاؤں گا. تو یہ معاشرہ ہمیں کیا دے رہا ہے؟ جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، شیطان نے وعدہ کیا تھا نا کہ اللہ اس دنیا کو خوبصورت کر کے تیرے لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، خود جہنم میں اکیلا نہیں جاؤں گا، اپنے ساتھ کئیوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، ورگلاؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرح سے وار کر کے ان کو نیکی کے راستے سے روک کے ان کو برائی کے راستے پہ چلانے کی کوشش کروں گا. آزاد موقع ہم نے دیا ہے، ہم نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنانا ہی نہیں چاہتے. بس ہم کلمہ پڑھ کے فارمیلٹی پوری کر لی ہے. اس بات پر فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، وہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. حسن ظن ہے، ہونا بھی چاہیے، رکھنا بھی چاہیے، لیکن حضرات یہ کافی نہیں ہے. وہ بیٹی اور وہ بیٹا جس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کا بیٹا، جب آپ کی بیٹی 10 سال کی ہو جائے. کتنے سال کی؟ میری باتوں پر توجہ ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرات غور کیجئے گا کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم اور آج ہمارے گھروں کا ماحول. ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں عاشقی کے دعوے بھی کرتے ہیں، اور تن من دھن قربان کرنے کی باتیں بھی کرتے ہیں. لیکن کیا میرے گھر میں کسی کی بات نہیں کرتا؟ میں اور آپ دور نہ جائیں، صرف آج یہاں سے واپس جا کے نا اپنے اپنے گھروں کا محاسبہ کرنا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. کیونکہ قرآن کے اندر ہم نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو.
نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جب تمہارا بیٹا جب تمہاری بیٹی 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ کر دو. کیا کرو؟ ان کے بستر الگ کر دو. تمہارے 2 سگے بیٹے ہیں, خونی رشتہ ہے, ایک ہی بدن سے پیدا ہونے والے ہیں. جب یہ دونوں 10 سال کے ہو گئے ان کے بستر الگ کر دو. کیوں جی؟ کیا ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہے؟ ہمارے گھروں میں نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم موجود ہے؟ نبی علیہ السلام نے سکے 2 بھائی, یا دوست تو بڑی دور کی بات ہے, میرے جرانے بے شک لاکھوں کے ساتھ ہوں, نبی علیہ السلام کی تعلیم سے بڑھ کے جو اس میں حکمتیں ہیں میری سمجھ میں آتی ہیں یا نہیں آتی, رب نے کمال حکمت کا مالک بنا کے نبی علیہ السلام کو بھیجا تھا, اور ان کو جو تعلیمات دی ہیں اس میں بھی کمال کی حکمتیں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 سگے بھائی ہوں, 2 سگی بہنیں ہوں, 10 سال کی ہو جائیں یا 10 سال کے ہو جائیں, بہن بھائی ہیں یا سگی بہنیں ہیں یا سگے بھائی ہیں, دونوں ایک چارپائی پہ ایک بستر میں دونوں اکٹھے نہیں سو سکتے. حضرات, ہم نے نبی علیہ السلام کے اس حکم کو نعوذ باللہ روند کے رکھ دیا. ہم نے مانا ہی نہیں, ہم نے اپنے گھروں کی زینت بنایا ہی نہیں, اپنی اولاد کو یہ تعلیم دی نہیں, نہ ماں نے سکھایا نہ باپ نے سکھایا. اور افسوس ہے, سکھاتے کیسے؟ پلے کچھ ہوتا تو سکھا دے. ہمارے پلے تو تھا ریموٹ, 56 انچ کی LCD, یہی تو ہمارے پلے میں تھا. اوپر سے مصیبت نیٹ کی آ گئی, سارا بیڑا گرک ہو گیا. حضرات, معاشرہ آپ کو اس طرف نہیں لے کے جا رہا, ہم خود جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی تعلیم کیا ہمارے گھروں میں آج ہے؟ حضرات نہیں ہے. تو اس کا سبب بھی دیکھ لیں, اس کے نتائج بھی دیکھ لیں, اس کا رزلٹ بھی دیکھ لیں. آپ کبھی قصور سے خبر سنتے ہیں, کبھی آپ اکاڑے سے خبر سنتے ہیں, کبھی آپ سیالکوٹ اور ساہیوال کی خبر سنتے ہیں, کبھی آپ کراچی کی خبریں سنتے ہیں کہ آج 8 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی, آج 10 سال کی بچی فلاں جگہ پہ مردہ حالت میں پائی گئی, اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. خبریں پھر چلتی ہیں, مہینوں تک چلتی رہتی ہیں. حضرات, کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا ہے کہ رب کا یہ جو عذاب آیا ہے, رب کی یہ جو پکڑ آئی ہے, کہیں میں اس میں ذمہ دار تو نہیں بن رہا؟ ذمہ دار ہم سب بن رہے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی تعلیم کو اپنے گھر میں جگہ ہی نہیں دی. حضرات, اگر 10 سال کے بیٹے کو اپنی بیٹی سے دور کر کے لٹایا ہوتا, آج ہمارے کالج یونیورسٹی اسکول کے اندر دونوں اکٹھے نہ بیٹھے ہوتے. آج کسی کی بیٹی ہے, کسی کا بیٹا ہے, ایک ہی ڈیسک کے اوپر دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں. یہ معاشرہ ہے نا؟ کیا نبی علیہ السلام کی تعلیم بھی ہے؟ حضرات, نبی تو وہ تھے کہ جن کے پاس عورتیں آتی تھی بیعت کرنے کے لیے, کلمہ پڑھنے کے لیے, مسلمان ہونے کے لیے. نبی علیہ السلام نے تو کبھی ان سے ہاتھ نہیں ملایا, کبھی ان سے ہاتھ نہیں ملایا تھا. اور آج جسم کے ساتھ جسم ٹچ ہوتا ہے, بیٹھے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. کالج یونیورسٹیوں کا یہ رواج بن چکا ہے, یہ معاشرہ ہے, یہ فیشن ہے, یہ وقت کی مجبوری نام دیا جاتا ہے. وقت کی مجبوری ہے, کیا کر سکتے ہیں اب ہم؟ جتنا تو کر سکتا ہے اتنا تو کرنا. رب نے تجھ سے کسی اور کے متعلق سوال نہیں کرنا, تیرے متعلق سوال کرنا ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, تم میں سے ہر بندہ مسئول ہے اپنی رعیت کے بارے میں. کل قیامت کو اس سے سوال کیا جائے گا. مسئول سے مراد کیا ہے؟ اس سے سوال کیا جائے گا. آج باپ ہے تو اس کے نیچے جتنی بھی فیملی ہے یہ ان کا مسئول ہے, وہ اس کی رعایا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران ہیں, ہم ان کی رعایا ہیں. ہاں, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ہر گھر کا ایک مسئول نبی علیہ السلام نے مقرر کیا ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول. حضرات, آج اس بات پر غور کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات سکھائی ہیں. حضرات, ان تعلیمات پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری زندگی میں رونقیں آنا شروع ہو جائیں گی. نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا, تعلیم دی کہ لوگوں, جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو, باہر کھڑے ہو کے دعا پڑھ لیا کرو. دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کہ اللہ,
ناپاک جنوں سے، ناپاک جننیوں سے میں اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں، مجھے ان کے شر سے بچا کے رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے یہ ہمیں تعلیم دی، بیت الخلاء میں جانے تک کا طریقہ اور سلیقہ بتا دیا کہ جب تم داخل ہونے لگے ہو باہر کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھ لو، جب تم نے داخل ہونا ہے اپنا بایاں پاؤں اندر رکھو، واش روم سے فارغ ہو کے جب تم باہر آتے ہو اپنا دایاں پاؤں باہر رکھو اور دعا پڑھو، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ آج گھر جا کے ذرا غور کرنا، کیا ہمارے گھر میں نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کرنا، نہیں تو پھر اپنا محاسبہ کرنا، اپنے گریبان میں جھانکنا کہ میں مر جاؤں گا، کل قیامت کو یہ میری اولاد، میرے بیوی بچے رب کی عدالت میں میرا گریبان پکڑیں گے، اس نے دین نہیں دیا، دنیا میں جو کچھ تھا سب کچھ دے دیا، کاش اس نے ہمیں دین بھی دیا ہوتا، آج ہم بھی جنت والے بن جاتے۔ اے اللہ آج ہمیں انصاف چاہیے، اور انصاف وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی، ان کے گناہ اٹھائے جائیں گے، اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اور یہ جو تھوڑی دیر پہلے جنت میں جانے والا تھا، جو حاجی تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، نمازی تھا، لیکن اپنی فیملی کے بارے میں کبھی اس نے دینداری کا معاملہ سوچا ہی نہیں تھا، جو تھوڑی دیر پہلے جنت میں جانے والا تھا، اس کے ہاتھ میں جہنم کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اللہ محفوظ فرمائے، اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے، باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے اسی طرح تفصیل سے اور حوالہ کے ساتھ انشاءاللہ آپ ہمارے کے گوشت گزار کروں گا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو، اللہ میری فیملی کو اور آپ سب کی فیملیز کو، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال کو اور میرے اہل و عیال کو، اللہ تعالیٰ آپ سب کے کنبے قبیلے کو، آپ سب کے دوست احباب کو، میرے کنبے قبیلے اور میرے دوست احباب کو، سب کو نبی علیہ السلام کی دی ہوئی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے آمین کہہ دیں۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کا جو ہم نے اوپر احسان ہوا ہے، اللہ تیرا احسان ہوا ہے، نبی علیہ السلام کی شکل میں، آقا علیہ السلام کی صورت میں، آقا علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کی صورت میں، اے اللہ ان تعلیمات کو ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔